مدر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ، بتائیے۔ دیکھیں کامران، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی 1997 میں، جی مسلم لیگ نون نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لائے تھے اور بہت صحیح کیا تھا اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ صورتحال خراب تھی۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور عطا تاڑڑ صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو لائر نہیں ہوں، تو لائر ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ 1 ہفتے میں فیصلے ہوں گے، نہیں ہو پائے 1 ہفتے میں فیصلے۔ آپ اسپیشل ٹرائبونلز بناتے، اسپیشل کورٹس بناتے ملٹری کورٹس کے بجائے، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ سپریم کورٹ نے اسٹے دیا، سپریم کورٹ کے اسٹے کی اپنی بات، سپریم کورٹ سے اسٹے سے پہلے جو پارلیمنٹ نے وہ کی تھی اس پر ایک ڈیبیٹ کر لیتے، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے۔ ابھی عطا تاڑڑ صاحب نے کہا کہ کیا کوئی ریپ کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی قتل کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے؟ بالکل نہیں معاف کریں، اس کو جتنی جلدی سزا دینی ہے اتنی جلدی سزا دیں، لیکن جس نے ریپ کیا ہے اسے سزا دیں گے نا آپ۔ اس کی آڑ میں آپ سب کو تو سزا نہیں دیں گے ریپ کی، باقی کو کس چیز کی وہ کر رہے ہیں؟ ریپ کرنے والا کسی کی گاڑی میں ساتھ گیا ہو، کوئی بندہ گاڑی میں صاحب کہنا چاہ رہے ہیں اگر گینگ ریپ کیا ہو کسی نے تو سب باقیوں کو بھی سزا۔ آپ تاڑڑ صاحب، آپ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ حنیف عباسی کو کورٹ روم سے اٹھایا گیا۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ میں سن لیں، ایک شعر ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بات یہ ہے کہ اکمپلس بھی تو ہوتا ہے، شریک جرم بھی تو ہوتا ہے، تو یہ سارے لے کے جاتا ہے، جو اعلیٰ شریک جرم ہے۔ اب آپ نے وہ بات کی، اب میری بات سن لیں عطا تاڑڑ صاحب، میری بھی بات سن لیں۔ 2018 میں بلوچستان سے آپ کے خلاف کانسپریسی شروع ہوئی نا، بلکہ اس سے پہلے نواز شریف کو ہٹا دیا گیا، بلوچستان میں کانسپریسی ہوئی، اس کے بعد ایم کیو ایم اور ان سب کو ملا کے آپ کے خلاف ایک حکومت بنائی گئی۔ یہ فیکٹس ہیں نا یہ سارے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ وہ سارے لوگ آپ کا حصے دار بنے یا نہیں بنے، وہ سارے لوگ جن کے بارے میں آپ لوگ 2018 میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس ساری سازش کا حصہ تھے، ان کو ملا کے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی۔ مدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملا کے آپ نے وہ بند رکھے، کانفیڈنس نہیں لے کر ان کی پوری پارٹی کو تنگ نہ کرے، آپ یہی کہہ رہے ہیں سر؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں سیکھتے سبق سیکھے بھائی، سیکھے سبق۔ عطا تاڑڑ صاحب آج آپ کو سکھا کے بھیجوں گا یہاں سے، مدر صاحب ہمارے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہیں دیکھیں، سبق کیا سیکھنا؟ ہم نے تو دیکھیے بلوچستان میں جو کنسپیرسی ہوئی، کیا ہم نے ثناء اللہ زہری صاحب کو واپس لیا؟ کیا ہم نے جنرل قادر بلوچ کو واپس لیا؟ کیا آج وہ ہماری پارٹی کے فرنٹ رنر ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا۔ اور دیکھیے جس لاڈلے کو لایا گیا تھا، کون تھا وہ لاڈلا؟ پیچھے آپ کو پتا ہے کس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ ان کو توسیع دی، اس میں سیاسی ہاتھ جو تھے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ کون سے پیچھے سیاسی لوگ ملوث تھے، آپ کو یہ پتا ہے کہ کون سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ کیا آپ نے اس کے بعد جنرل باجوہ کو توسیع نہیں دی؟ ووٹ کو عزت دو۔ اصل میں بتاتا ہوں، عطا تاڑڑ صاحب جو تھے نا، عطا تاڑڑ صاحب کی لیگل ایڈوائس یہ تھی کہ ووٹ کو عزت تو گئی بھاڑ میں، پہلے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دو تاکہ عمران خان کو تو فارغ کرے۔ کیوں جی تاڑڑ صاحب کھل کے بتائیں نا۔ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بعد میں نیوٹرل ڈکلیئر کیا، سدھر گئی، کہا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نہیں دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں۔ وہ گورنمنٹ عمران خان کی جو بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی فون کراتی تھی، یار مدر صاحب آپ کو نا ایک الگ سیشن دوں گا میں، اعتماد کا ووٹ لینے تک میں ایک لیکچر سیشن رکھواتا ہوں این ڈی یو کے اندر، اور اس میں مدر صاحب میں آپ کی نا برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی معاملات کیا ہیں، نہ آپ ریئل پولیٹکس سمجھ رہے ہیں، نہ آپ گراؤنڈ پولیٹکس سمجھ رہے ہیں۔ میں خود آپ کو لیکچر دوں گا، یونیورسٹی میں بلاؤں گا، I'll lecture you and then I'll make the point clear کہ یہ ہے کیا۔ میں تو حیران ہوں کہ 50 سال ہو گئے آپ کو رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نہ بدل جائیں، آپ تو مجھ جیسے بندے کے ساتھ فائٹ کرے ہیڈ آن تو میں آپ کو چھوڑوں نا۔ آپ نے فوج پہ اٹیک کر دیا، اب آپ یہ اسپیکٹ کریں لیول پلے فیلڈ ہونے نہیں دیں گے۔ کیونکہ بری صاحبہ جواب دیں اس بات کو، مدر صاحب نے بات کی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ مدر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی، ان کا پرسپیکٹیو ہے، ہمارے بھی استاد ہیں۔ میرا پرسپیکٹیو کون سا، میں مارچ سے لے کر آئی ہوں، حالات حاضرات کو دیکھتے ہوئے میرا پرسپیکٹیو ہے، بالکل ہے۔
नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए इमरान खान के नहीं, बाकी लोगों के भी। ट्राइब्यूनल्स है ना, ट्राइब्यूनल्स में कौन बैठा है कामरान भाई? कौन बैठा है? हाई कोर्ट्स के जजेस। कौन सी हाई कोर्ट? अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी, कौन से हाई कोर्ट्स जिनके अंदर तो वो अडयाला में बैठे खान साहब का फैन क्लब है कि नहीं? पेशावर से रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? लाहौर हाई कोर्ट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इवेंचुअल रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो असल बात जो मदर साहब ने की कि क्राइम को और पॉलिटिक्स को अलग अलग देखना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर पॉलिटिशियन ही क्राइम करें तो कैसे? मैं तो कह रही हूं अलग अलग देखना पड़ेगा। मैं मजहर साहब ने बोला कि फर्स्ट ईयर की लीडरशिप आपने उन सब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए। उनके नॉमिनेशन पेपर इस वजह से रिजेक्ट नहीं हुए किसी के भी कि भाईजान ये 9 मई लिखा हुआ है, वो इस वजह से रिजेक्ट हुए टेक्निकल एरर्स, बंदे लोग मौजूद नहीं हैं, रुपोश हैं, कोई बाथरूम में छुपा है, कोई घर के पीछे छुपा है, कोई किसी और के घर में छुपा है, कोई पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कहां छुपा है। लेकिन मदर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात ही क्यों पैदा हो गए, ये छुपे हुए हैं, ये क्यों नहीं आ रहे बाहर? वेरी गुड क्वेश्चन। ये वैसे मैंने मदर साहब के सवाल नहीं सुना, ये आपका सवाल है, ये आपकी शरारत है, बट आई लाइक दिस क्वेश्चन, आई विल रिस्पोंड दिस। मेरा सवाल नहीं है, आई नो मदर साहब, आई नो मदर साहब, ये मेरा सवाल नहीं है, कामरान का सवाल है। आपके जो लाशऊर में चल रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन बादियुल नजर में मुबैना तौर पे जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है, ये कामरान शाहिद और उनके अंतर्यामी किस्म के सवालात, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हमें नहीं पता कि ज़मान पार्क के बिल्कुल साथ में एक ग्राउंड थी, उस ग्राउंड के अंदर खेमे लगे हुए थे, उन खेमों को इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पर मुराद सईद ऑपरेट कर रहे थे, शहरियार आफरीदी साहब उनको ऑपरेट कर रहे थे। अगर ये किसी के लिए कोई नई चीज़ है तो मैं आपको ये बावसूख ज़राए से खबर दे रही हूँ, मैं आपको ये भी बावसूख ज़राए से खबर दे रही हूँ कि जब ये सब कुछ चल रहा था, मुल्क के आर्मी चीफ मुल्क में मौजूद नहीं थे, उनको बताया गया कि ये सब आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो उन्होंने कहा गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। ये भी मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि ये चीफ अवामी स्टाफ का ऑर्डर था कि मेरे किसी पाकिस्तानी पे गोली नहीं चलेगी। ठीक। अच्छा, अब आ जाएं जी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर मुराद सईद साहब पता चल गया 9 मई हो गया और ये तो बहुत डिजास्टर हो गया, तो उल्टा पड़ गया। अगर उस टाइम पर मुराद सईद, हमाद अजहर, जितने भी लोग उस टाइम पे अभी जो रूपोश हैं वो आ करके अगर सरेंडर करते, 9 महीने हो चुके हैं, अभी सजा तो नहीं हुई ना किसी को, वो हो सकता है 1-1, 2-2 दफा बेल पे बाहर आ चुके होते, इस टाइम पे नॉमिनेशन पेपर का रौला ही ना मचता। अब फर्स्ट ईयर की लीडरशिप ही ये ब्लंडर्स कर रही है,